ماہ سیام بھی تشریف لے آیا، مسلمان روزے رکھ رہے تھے، اور مجوسی کا بچہ ایک دن روٹی کا ٹکڑا لے کے دروازے میں کھڑے ہو کے بازار میں کھانا کھا رہا تھا۔ مجوسی نے دیکھا یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، ادب اور احترام والا مہینہ ہے، مسلمان تو اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور سر عام آ کے باہر کھاتے بھی نہیں ہیں، اور میرا بیٹا مسلمانوں کے مہینے کے اندر مسلمانوں کے سامنے بازار میں کھڑا ہو کے کھانا کھا رہا ہے، یہ ادب نہیں کر رہا۔ مجوسی نے اس کو تھپڑ مار دیا، اس کو ڈانٹا، اس کو دوڑا دیا اندر۔ اب وہ مجوسی جس نے ماہ سیام کا ادب کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مارا نا، وہ سال زندہ رہا، 2 سال زندہ رہا، 4 سال زندہ رہا، جب تک اس کی زندگی رہ گئی۔ جب وفات کا وقت آیا نا تو نزع کا عالم تھا، ایک نورانی شخصیت اس مجوسی کے سامنے آ گئی، تو وہ کہنے لگی اے مجوسی حضور کا کلمہ پڑھ، حضور کا کلمہ پڑھ۔ اب تھا مجوسی صرف رمضان کا احترام کیا تھا، رمضان کا ادب کیا تھا، وقت اخیر آ گیا، نورانی شخصیت کے اندر شخصیت آ گئی، کہنے لگی مجوسی کلمہ پڑھ۔ وہ مجوسی کہنے لگا بابا جی آپ کون ہیں، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ وہ نورانی شخصیت کہنے لگی میں وہی رمضان ہوں جس رمضان کا تو نے ادب اور احترام کیا تھا، میں وہی رمضان ہوں جس رمضان کا تو نے ادب اور احترام کیا تھا۔ اب تجھے یہ صلہ دینے کے لیے آیا ہوں، جب تک تو کلمہ حضور کا نہیں پڑھے گا تیرا سانس نہیں نکلے گا، تیرا سانس نہیں نکلے گا، کلمہ پڑھے گا پھر ہی تیری روح اپنا یہاں سے جسم سے نکل جائے گی، جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا تو وفات نہیں پا سکتا۔ اب سوال یہ ہے مجوسی کو ماہ سیام کا ادب کر جائے، ماہ سیام کا احترام کر جائے تو اللہ اس کو یہ اجر عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو یہ پروٹوکول عزت عطا فرماتا ہے کہ وہ مجوسیت کی حالت میں دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ جب بھی دنیا سے رخصت ہوا تو کلمہ محبوب کا پڑھ گیا، مومن بن کے دنیا سے رخصت ہوا۔ ذرا بتائیں جو ہے ہی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اور یہ رمضان مہمان بھی مسلمانوں کے پاس بن کے آیا، جس مسلمان نے اس رمضان کا احترام کیا، ذرا سوچیں رب اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا۔